حميد مجيد جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا ارے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور ارے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں کرجندر سماعت فرمان والی میری اسلامی ماؤں اور معززہ بہنوں دعا فرمائیے کہ رب العالمین دین کی بات حق اور سچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین کی بات کرنے اور سننے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بالخصوص جانشین مصطفیٰ امام المسلمین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے صحابی ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے ہمراز ہیں مگر اس سے قبل کہ ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو کلمہ طیبہ اسلام جیسا مقدس دین اور مطہر عطا فرمایا اور اس پر اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان میں تیرے اوپر اتنا خوش ہوتا ہوں کہ جب تو میری ہر نعمت پر میرا شکر ادا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرنے والا ہے شکر گزار بندہ ہے یا شکر گزار بندی ہے فرمایا کہ اس پر میں اللہ رب العالمین بڑا راضی ہوتا ہوں کیونکہ شکر کرنے والوں کو میں اللہ پسند فرماتا ہوں اس لیے کہ آپ کو اللہ نے جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں آپ ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے کلمہ ملا اس پر شکر ادا کرے اسلام ملا اس پہ شکر ادا کرے دین ملا اس پر شکر ادا کرے ماں کی گود میں کلمہ ملا اس پر شکر ادا کرے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ نے بیماری کے بعد تمہیں صحت عطا فرمائی ہے اس پر شکر ادا کرے اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں کامیاب فرمایا مال سے مالا مال فرمایا اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں جتنا کرے کم ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے پر اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ وہ میرا شکر گزار بندہ ہے اللہ پاک نے دنیا کے اندر 1,44,000 انبیاء کم بیش بھیجے تو ان کے اندر اللہ پاک نے آخر کے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس کے بعد اللہ پاک نے امام الانبیاء کو
ایک ایسی مقدس، ایک ایسی مطہر، ایک ایسی پاکیزہ جماعت عطا فرمائی کہ جنہوں نے میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا، دین سیکھا، اسلام سیکھا، شریعت مصطفیٰ سیکھی۔ اس جماعت کا نام جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہے۔ تو ان صحابہ کرام میں سے ایک اول نمبر پر صف اول میں آنے والا جس صحابی کا نام ہے اس سے دنیا سیدنا صدیق اکبر کہتی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عرض کیا تھا، اور آج کے جمعۃ المبارک کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور عظمت پر عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ 22 جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ امام المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس نے حضرات صحابہ کرام کو عظمتوں سے، شان سے، مقام سے، بلندیوں سے نوازا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کون ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جس کو میرے پاک پیغمبر کی زبان سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ اللہ پاک نے میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو اور ان صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر بالخصوص کئی مرتبہ اپنی زبان سے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت جنت عطا فرمائی، اور آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا، دین سیکھنے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار کے بھی دوست ہے، اور اس کے بعد سفر کے بھی دوست ہے، اور آپ علیہ السلام کو نبوت سے قبل سیدنا صدیق اکبر آپ کے دوست ہے۔ ہر مقام پر میرے محبوب کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے۔ فرمایا کہ جب آپ کو خلافت ملتی ہے، جب آپ مسلمانوں کو امام المسلمین بنتے ہیں، آپ جب مسلمانوں کے بادشاہ بنتے ہیں، جب مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی آپ لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور اس کے بعد لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اس وقت بھی لوگوں کے آپ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر اب خلافت پہ آ چکا ہے، ابو بکر اب مسلمانوں کے امیر المومنین بن چکے ہیں، کیوں نہ ہو میں کوئی ایسا عمل کروں جو میں صدیق سے آگے گزر جاؤں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک عورت رہتی ہے جو نابینا ہے، جو معذور ہے، جس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو ابو بکر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ کیوں نہ ہو، فرمایا کہ اب ابو بکر صدیق خلافت پہ آ چکا ہے، اب بادشاہ بن چکا ہے، اب یہ ذمہ داری شاید وہ نہ نبھا سکے، یہ عمل کر کے میں اپنے فرمایا صدیق سے آگے نکل جاؤں، صدیق سے آگے نمبر لے جاؤں۔ لیکن عمر کو کیا پتا تھا کہ ابو بکر صدیق مسلمانوں کا خادم ہے، ابو بکر صدیق اپنے آپ کو کبھی بھی مسلمانوں کا بادشاہ نہیں سمجھتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نرم و قلب صحابی رسول ہے۔ کیا دیکھا کہ عمر چلتے ہیں اور جناب صبح اندھیرا نماز پڑھنے کے بعد جناب اس پہاڑ کی طرف چلا جاتے ہیں جہاں پر وہ اماں رہتی ہے۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں فرمایا کہ اندر جا کر کہا، فرمایا اماں میں آپ کی خدمت کے لیے عمر حاضر ہوں، میں آپ کے گھر کی صفائی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کا پانی بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اماں نے کہا کہ بیٹا تیرے آنے سے پہلے کوئی شخص آیا تھا، اس نے آ کر یہ کام کر دیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا تعجب آیا
کہ یہ کون شخص ہے کہ رات کے اندھیرے کے اندر فرمایا کہ اماں کے گھر کی خدمت کرتا ہے، اماں کے گھر کے کام اور کاج کرتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرے دن حضرت عمر نماز فجر سے پہلے آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اماں جان آپ کے گھر کا کوئی کام ہو، آپ کے گھر کا کوئی خدمت کرنے والا میں آ چکا ہوں، بتائیں کون سا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے آنے سے پہلے کوئی شخص چلا گیا ہے، وہ جناب جھاڑو دے کر پانی بھر کر چلا گیا ہے۔ عمر اب پریشان ہوئے، حیران ہوئے، یہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جناب یہ تنہا نیکی کما رہا ہے، اندھیروں میں نیکی کر رہا ہے؟ کیا دیکھا؟ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن اذان فجر سے پہلے گھر سے نکلتے ہیں۔ نکلنے کے بعد اماں کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ فرمایا کہ اماں میں عمر آپ کے گھر کے لیے حاضر ہوں، کام کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا کہ بیٹا کوئی شخص آیا ہے، گھر کی صفائی کر کے چلا گیا ہے، اب وہ پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ عمر نے فرمایا چلو نیکی تو یہ میں نہیں کما سکتا، اس نیکی میں سبقت تو میں حاصل نہیں کر سکتا، کیوں نہ ہو کہ وہ شخص میں اس کو زیارت کر سکوں، فرمایا اس شخص کو دیکھ سکوں کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے کہ جو رات کے اندھیرے کے اندر یہ نیکی کر رہا ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء کا یہ صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں کے گھر کی صفائی کر کے اب پانی بھرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نکلتے ہیں اور پہاڑ کی گھاٹی کے اندر پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر کے پانی میرے دوستوں چشمے سے بھرتے ہیں، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کے جناب واپس آ رہے ہیں، اپنے چہرے پر کپڑا لے رکھا ہے، اپنے چہرے کو لپیٹ رکھا ہے، جب ابو بکر صدیق چلتے چلتے واپس آتے ہیں، دنیا والوں نے دیکھا کہ امام المسلمین مسلمانوں کے بادشاہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر چہرے پر لے کر چہرے کو چھپا کر رات کی اندھیرے کے اندر، رات کی تاریکیوں کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر جب وہاں سے آتے ہیں، آگے عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرمایا کہ اے شخص ذرا اپنا چہرہ تو دیکھا کہ رات کے اندھیروں کے اندر چھپ کر نیکیاں کرنے والا تو کتنا خوش نصیب ہے، میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ کے اشارہ فرما کر کہا کہ آپ میرے رستے سے ہٹ جائیں، میں اللہ کے ہاں یہ اپنے راز کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کام اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن عمر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں ایسے آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ چہرہ نہیں دیکھاؤ گے۔ جب آپ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، خدا کی قسم ہے عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں حیران ہو گیا، اور دل میں ارادہ میں نے کر لیا کہ عمر تو ساری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہے، عمر تو جتنا بھی مقابلہ کر لے پر تو صدیق کو کراس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صدیق نے ایسا کوئی مقام نہیں چھوڑا کہ جس موقع پر صدیق نے دین کا کام نہ کیا ہو۔ حضرت عمر نے ارادہ کر لیا، بلکہ ایک دن میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے کہ جس نے جناب ابھی کسی بیمار کی پمار پوسی کر کے آیا، اس کا حال پوچھ کے آیا۔ صحابہ میں ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ابھی فلان صحابی کا پتہ لے کر آ رہا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میرے محبوب نے پھر فرمایا بتاؤ ابھی جنازہ پڑھ کے کون آیا؟ حضرت ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھ کے آیا۔ حضرت ابو بکر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کھڑا ہو جائے کہ کس نے جتنا کسی بے کس کے بے سہارے کی مدد کر کے آیا۔ خدا کی قسم
अबू बकर फिर खड़ा हो जाता है। मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर फिर जन्नत। फरमाया कि अबू बकर जब तक तू मेरी उम्मत के दरमियान में है, अबू बकर जब तक तू इन लोगों के दरमियान के अंदर है, आपकी नेकी की बरकत से अल्लाह सारों को नेमतों से माला माल फरमाया। उस दिन मेरे महबूब ने फरमाया था कि अगर किसी ने जन्नती देख लो मेरे अबू बकर को देख लो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी 63 साल उम्र है, आपकी वफात पीर वाले दिन होती है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ऐशा इधर आओ। जिस वक़्त अल्लाह के नबी का आखिरी वक़्त था, फरमाया क्या आलम था। फरमाया कि मैंने देखा कि या रसूलल्लाह ने आखिरी वक़्त में मुसवाक मंगाए और मुसवाक को किया। फरमाया कि ऐशा जल्दी करो मुसवाक लेकर आओ, इसलिए मैं मुसवाक करना चाहता हूँ। मुसवाक करके मैं अपने मुस्तफ़ा की सुन्नत को जिंदा करना चाहता हूँ। और फिर फरमाया कि ऐशा मैं आपसे अर्ज करता हूँ ऐशा, फरमाया कि मुझे नए कफन में आप कफन न देना। अब्बा जी आप तो मुसलमानों के बादशाह हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके लिए तो नया कफन बनाओगे। फरमाया ऐशा ना ना, मैं आपको आपका अब्बू होने के नाते मैं हुक्म देता हूँ। फरमाया कि ये जो घर में मेरी 2 पुरानी चादरें पड़ी है, फरमाया इसे धो दिया जाए, साफ करके इसी के अंदर मुझे कफन दे दिया जाए। फरमाया कि आपने मुझको जो कफन देना है, फरमाया कि उनकी चादरों का फरमाया लेकर किसी यतीम बच्ची के सर पे दे देना। और फिर फरमाया ऐशा कब्र के अंदर नए कफन की कोई अहमियत नहीं है, ऐशा कब्र के अंदर कफन की कोई अहमियत नहीं है, वहां तो अमान का दारो मदार होगा। फरमाया कि ऐशा अगर तेरा बाप कब्र में कामयाब हो गया तो आखिरत के सारे मनाज़र आसान हो जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया काश में चिड़िया होती, फरमाया कि मुझे ज़िबा कर दिया जाता। फरमाया इसलिए कि परिंदों से हिसाबो किताब नहीं होएगा। कल क़यामत के दिन हजरत अबू बकर कब्र का कितना खौफ रखते हैं, हजरत अबू बकर आखिरत का कितना खौफ रखते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के दरबार में खड़ा होने का कितना डर रखते हैं। हालांकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो जिसको जन्नत की बशारत मिल गई, मेरे रब ने राज़ी होने का ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने राज़ी होने का ऐलान फरमा दिया, लेकिन उससे देख पे फिर भी डरता चला जा रहा है। तो हमारा क्या हाल होगा जिनकी नमाज का भी पता नहीं, जिनको रोज़ों का भी पता नहीं, ज़कात का भी पता नहीं, कबूल होती है कि नहीं होती। लेकिन ये सहाबा किराम का अमल इखलास पर मबनी था, सहाबा का अमल तकवे पर मबनी था, सहाबा का अमल आजी पर मबनी था, सहाबा का अमल अल्लाह को राज़ी करने पर मबनी था, सहाबा का अमल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तबा पर मबनी था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि ऐशा मुझे पुरानी चादरों में कफन दे दी जाए। और उसके बाद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जिस वक़्त आप मुझे गुस्ल दे दो और उसके बाद कफन पहना दो, फरमाया कि जनाजा पढ़ाने के बाद फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा के रोज़े के सामने, घर के सामने, आपके हुजरे के सामने मेरी चारपाई रख देना। अगर अंदर से आवाज आई तो फिर मुझे रोज़े रसूल में आप दफन कर देना। फरमाया कि अगर इजाजत न मिले फिर फरमाया सिद्दीक़ को जन्नतुल बक़ी में दफन कर देना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चारपाई को उठाया जाता है और जनाब उस वक़्त तो गुंबद नहीं बना, उस वक़्त तो रोज़ा न बना था। फरमाया कि आपके घर के सामने और आपके हुजरे के सामने जिस कमरे में मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमाते, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चारपाई को मेरे मुस्तफ़ा के दरवाजे पे रख दिया और सलाम पेश किया गया। और आवाज़ हज़रत अली देकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका दोस्त आपके घर पर आ गया, अगर आपकी इजाज़त हो तो हमें से अंदर दफन कर दे। खुदा की कसम है रोज़े रसूल से आवाज़ आती है, रोज़े अनवर से आवाज़ आती है कि दोस्त को दोस्त के करीब आने दो, क्योंकि मैं तो सिद्दीक़ का इंतजार कर रहा था।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हम हयात नबी मानते हैं, मेरे मुस्तफ़ा रोज़े में जिंदा है, हम हयात नबी के कायल हैं, और जो हयात नबी के कायल नहीं है हम उससे जनाब उनको बद अकीदा समझते हैं। हमारा अकीदा है कि हम यहाँ दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, रोज़े पे पहुँचा दिया जाता है, और जब रोज़े रसूल के अनवर के सामने वहाँ पर पढ़ा जाए, खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा खुद दुरूद सुनते हैं और उस बंदे के लिए शफाअत के लिए अल्लाह के सामने दुआ करते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब जिंदगी 63 साल है, पीर के दिन वफात होती है, और जिंदगी पर ऐसा कोई अमल नहीं हुआ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के बगैर आए, कुरान के खिलाफ हो, सुन्नत के खिलाफ हो, हदीस के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ हो। इसलिए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को आशिक़ मुस्तफ़ा कहा जाता है, इसलिए कि जिस वक्त आप मदीना तो रसूल की तरफ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से चलते हैं, गारे सौर के अंदर 3 रातें गुजारने के बाद वहाँ से जब आप यसरब की तरफ जाते हैं, जो बाद में मदीना तो रसूल बनता है, यसरब में पहुँचते हैं। जब यसरब के करीब पहुँचे, पहाड़ पर सामने बच्चियों ने डफ के साथ इस्तकबाल किया और ये कह रहे थे कि ऐ चांद के टुकड़े तेरा आना मुबारक को। फरमाया उस चांद के रोशनी के अंदर शक हो सकता है, उस चांद के जनाब रोशनाई के अंदर शक हो सकता है, ऐ मोहम्मद तेरे चेहरे के अंदर कोई शक नहीं हो सकता, तेरे हुस्न के अंदर कोई शक नहीं हो सकता, तेरे जमाल के अंदर कोई शक नहीं हो सकता। जब मेरे महबूब मदीना तो रसूल में पहुंचते हैं, फरमाया कि मेरे अबू बकर पर मेरे मुस्तफ़ा का ऐसा रंग चढ़ चुका था, देखने वाले पहचान नहीं पा रहे थे कि सिद्दीक़ कौन है, मुस्तफ़ा कौन है। सारे आगे बढ़ कर क्या करते हैं, सिद्दीक़ को सलाम करते हैं, लेकिन अबू बकर से बर्दाश्त हुआ कि मुझे नबी से पहले लोग मुझे सलाम कर रहे हैं। हजरत अबू बकर मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाए, हजरत अबू बकर जल्दी से चादर लेकर मुस्तफ़ा पे यूं दे देते हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा पे चादर आती है, देखने वाला समझ गया कि ये नबी है और खड़ा होने वाला सिद्दीक़ है। ऐसा सिद्दीक़ के चेहरे पर रोशन था, सिद्दीक़ के चेहरे पर ऐसा जमाल था। खुदा की कसम आपको भी कहता हूँ कि जिसके आंख में हया होगा अल्लाह उसके चेहरे पे नूर डाल देगा, और जनाब जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके चेहरे पर नूर भेज देगा, और जो तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला होगा उसके चेहरे की नूरानियत बताएगी, उसकी ज़बान की तासीर बताएगी। इसलिए मेरे दोस्तों कामयाबी अल्लाह अल्लाह के रसूल की तबाह के अंदर है। मेरे दोस्तों और भाइयों, आखिरी बात, आज आप हज़रात लेट आए तो बारह खैर जल्दी आने की कोशिश किया करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं, तमाम सहाबा में वाहिद अबू बकर है कि जिसको ये एजाज मिला कि जिसने मुस्तफ़ा को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया। ये एजाज भी किसी को नहीं मिला, वाहिद अबू बकर सिद्दीक़ को मिला। और सब मर्दों में सबसे पहले कलमा भी सिद्दीक़ ने पढ़ा, ये एजाज भी सिद्दीक़ अकबर को पहले मिला। और फिर उसके बाद जन्नत के अंदर मेरे महबूब का रोज़ा जन्नत है, वहाँ पे रहमत बरस रही है, फरिश्ते दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। आज भी सिद्दीक़ मेरे मुस्तफ़ा के साथ आराम फरमा है। कल क़यामत के दिन होगा, जहाँ से मेरा मुस्तफ़ा उठेगा वहाँ पर मेरा अबू बकर भी वहाँ से उठेगा। इसलिए कितने बड़ी इज़्ज़त की बात है, कितने बड़े शान की बात है कि अल्लाह पाक ने सिद्दीक़ को इतना मकाम अता फरमाया। अब सोचने की बात यह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ये मकाम मिला कैसे, जन्नत की बशारत मिले कैसी, अल्लाह की रज़ा कैसे मिली। अब सुनिए कि क्या क्या अमल सिद्दीक़ ने किया, अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया। सहाबी अगर सारी कायनात के वली गौस कुतुब अवतार मिल जाएं वो सहाबी के बराबर नहीं पहुंच सकते, और सारे सहाबा मिल जाएं तो नबी के मकाम पर नहीं पहुंच सकते। सारे नबी अंबिया रसूल मिल जाएं वो खुदा के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। खुदा खुदा है, नबी नबी है, सहाबा सहाबा है,
تابعین تابعین ہے، تبع تابعین، اولیاء اللہ، درجہ بدرجہ ان کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا شان ہے، ہم سب کو ماننا، ان سے محبت کرنا لازم ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ سیدنا صدیق اکبر نے زندگی بھر کبھی زنا نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر شراب کے قریب نہیں گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے زندگی بھر میں کبھی ناک ٹول کے اندر کمی نہیں کی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کبھی بھی زندگی بھر میں کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے زندگی بھر میں اپنے کسی غلام کو بھی زندگی بھر میں اف تک نہیں کہا۔ سیدنا صدیق اکبر نے زندگی بھر میں آنکھ کھلی تو مصطفیٰ کا دیدار ہوا، جب دنیا سے گئے تو مصطفیٰ کا دیدار ہوا، آج بھی مصطفیٰ کی ذات نام فرمائے۔ پھر اور عمل جتنا جتنا حصہ قرآن کا مصطفیٰ سے سیکھتے چلے گئے، قرآن محفوظ کرتے چلے گئے۔ پھر قرآن ہمارے حافظ بن جاتے ہیں، قرآن ہی کو نہیں پڑھتے، حافظ بن جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن صدیق نے قرآن سیکھا، سیکھ کر کے بھی بتایا کہ مصطفیٰ کی عمل ہے، اس پر عمل کر کے بھی صدیق نے بتایا کہ یہ مصطفیٰ کا عمل ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے قرآن سیکھا، پھر اس پہ عمل کیا، پھر اس کو پڑھا، رات کی تاریکیوں میں، نوافل میں چلتے پھرتے صدیق نے قرآن پڑھا، اور پھر کیا عمل کیا؟ مصطفیٰ سے کلمہ لیا اس عزم کے ساتھ کہ جب تک اس کلمے کو دوسرے تک نہیں پہنچاؤں گا صدیق چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جان جاتی ہے چلے جائے، لیکن شریعت، اسلام، دین کے کسی ایک حصے کا بھی مذاق نہیں ہونے دوں گا، اور پھر صدیق کے ہوتے ہوئے اسلام بھی قائم رہے گا، دین بھی قائم رہے گی، شریعت بھی قائم رہے گی۔ اور کیا فرمایا کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، مخالف ہوتا ہے کوئی ہو جائے، پر اپنے مصطفیٰ کی سنت کے بغیر ایک انچ بھی پیچھے صدیق نہیں آ سکتا۔ یہ اتباع زندگی تھی کہ جنہوں نے اپنے اندر عاجزی پیدا کی، اپنے اندر انکساری پیدا کی، اللہ کو منایا، اللہ کو راضی کیا، رات کی تاریکیوں میں روتے رہے، اللہ کا قرآن پڑھتے رہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ اہل بیت صحابہ کرام کی قیامت والے دن ان کا ہمیں پروس مل جائے، ان کی ہمیں نسبت قائم ہو جائے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلیں، صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں۔ اس لیے کہ ہمیں جتنا مقام اللہ نے صحابہ کو دیا ہمیں اتنا ماننا چاہیے، جتنا اللہ نے اہل بیت کو مقام دیا قرآن میں اور دین میں ہمیں اتنا ماننا چاہیے، نہ ہمیں بڑھانا چاہیے نہ گھٹانا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو قرآن نے عزت دی، قرآن نے عظمت دی، قرآن نے شان دی، قرآن نے مقام بیان کیا؟ ہم کون لوگ ہوتے ہیں کم کرنے والے؟